کچھ لمحوں کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ابھی موجود نہیں ہیں، جو ابھی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ممکن ہے تخیل کی طاقت سے۔ جی ہاں، انسان کے ذہن میں ایک ایسی قوت موجود ہے، ایک ایسی طاقت موجود ہے جس سے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو چیزیں موجود نہیں ہیں، اور انسانی تاریخ میں ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے جو چیزیں موجود نہیں تھی لیکن بعد میں سامنے آئیں۔ تو لائٹ آف لٹریچر میں آج ہم تخیل کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخیل کوئی ایسی طاقت ہے جو باقی چیزوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ فرائڈ نے اپنی کتاب دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں لکھا ہے کہ پوئٹس اینڈ فلاسفر بیفور می ڈسکور دا انکانشیس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لاشعور جو 20ویں صدی میں فرائڈ نفسیات کے علم کے ذریعے دریافت کرتا ہے، وہ تو کئی صدیوں پہلے شاعروں اور ادیبوں نے دریافت کر لیا تھا۔ وہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن شاعروں اور ادیبوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جی ہاں، یہ تھی تخیل کی طاقت۔ تخیل ہے کیا؟ اس کو ہم آسان زبان میں آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے ذہن کے 3 حصے ہیں، ایک شعور جسے کانشیس کہتے ہیں، ایک تحت شعور جسے سب کانشیس کہتے ہیں، اور ایک لاشعور جسے ان کانشیس کہتے ہیں۔ جو انسان کا شعور ہوتا ہے وہ اسے موجودہ میموریز یا موجودہ چیزوں کو اس میں محفوظ رکھتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ جس طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں خاص طرح سے الفاظ کی ترتیب سے بول رہا ہوں، اچھا یہ ایک ڈیکورم ہے، یہ ایک خاص ماحول ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ شعور کی سطح ہے۔ ایک انسان کا لاشعور ہے۔ لاشعور کیا ہے کہ کچھ خاص یادیں، کچھ خاص میموریز یا کچھ خاص خواہش، خوف، اس طرح کی چیزیں وہ انسان کے لاشعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں جو فوراً سامنے نہیں آتی، جو ہو سکتا ہے یاد کرنے پر بھی نہ آئیں لیکن تھوڑا سا زیادہ زور لگایا جائے تو سامنے آ جاتی ہیں، یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے یا کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچوں کو کھیل کر آپ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، آپ کو کوئی خاص جو کھیل آپ بچپن میں کھیلتے تھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ لاشعور کی میموریز ہوتی ہیں، کان کے سامنے موقع محل کے مطابق یاد آ جاتی ہیں۔ اب جو درمیان والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں تحت الشعور۔ تحت الشعور یا سب کانشیس ایک ایسا انسان کے مائنڈ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ان دونوں چیزوں کو جوڑتا ہے، شعور کو اور لاشعور کو۔ اب ایک ایسی چیز یا ایک ایسا واقعہ جس کو آپ یاد نہیں کرنا چاہتے، جس کو آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، تو تحت شعور کیا کرتا ہے کہ وہ شعوری سطح پر اس کو لانے سے روکتا ہے۔ کوئی حادثہ جو آپ کی کسی یاد میں محفوظ ہے ہوا، اب آپ اس کو یاد نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو یاد آتا ہے، تو تحت شعور اس لاشعور سے جو واقعہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتا جو انسان کے خواب میں نمودار ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان شعور کو استعمال کرتا ہے اور لاشعور کو بھی سامنے رکھتا ہے تو تحت شعور میں ایک عمل وقوع پذیر ہوتا ہے اور وہ تخیل کا عمل ہوتا ہے۔ تخیل کا عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتا ہے اور وہاں سے انسان ایک چیز کو تصویر بناتا ہے اپنے سامنے، ایک چیز کو امیجن کرتا ہے۔ کہ امیجن کیا کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں یا کچھ ایسی چیز جو ابھی وقوع پذیر ہو رہی ہے اور ایسی چیز جو ماضی میں ہو چکی ہے، ماضی اور حال دونوں کو سامنے رکھ کر وہ مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ یعنی شعور حال ہے، لاشعور ماضی ہے، اور جو تحت شعور ہے وہ مستقبل کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، کیونکہ تخیل کسی ایسی چیز کو ہی سوچنا ہوتا ہے
جو چیز اس نے نہ دیکھی ہو کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو جو شاعر یا ادیب ہوتا ہے وہ کچھ خاص طریقے سے مطالعہ کرتا ہے، چیزوں کا مطالعہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر وقت کے حساب سے تخیل بن کے سامنے آتی ہیں۔ عموماً اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شاعری سیکھنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہزاروں شعر یاد کریں۔ اچھا، ہزاروں شعر یاد کر کے پھر اس کو بلائیں۔ اب چیز کو یاد کیا ہے، اب اس کو بلائیں۔ تو یہ جو بلانے کا عمل ہے یہ لاشعور کا عمل ہے، اور جو یاد کرنے کا عمل ہے یہ شعور کا عمل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور کسی حد تک وہ بلا بھی دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بلا کر وہ آگے بڑھتا ہے، جب وہ اپنا شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اس کا لاشعور کام کرتا ہے۔ وہ جو ردم، وہ جو مطالعہ، وہ جو الفاظ کا در و بست، یہ ساری چیزیں پھر اس کے تخیل سے نمودار ہوتی ہیں، اور وہ چیز کو سامنے رکھ کر کوئی شعر بنانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی نئی امیج بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو امیج بنانے کا عمل ہے یہ تخیل کے ہی ذریعے ممکن ہے۔ یہاں ہم ایک سادہ مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخیل کیا تاریخ میں بھی کچھ کام کرتا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18ویں صدی میں ڈارون نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن پیش کی۔ اسی صدی میں میر تقی میر بھی موجود تھے جن کے بے شمار اشعار ہمیں ڈارون کے مطابق نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسی دور کا تھا تو ہم چلیں کہہ سکتے ہیں کہ میر صاحب دلی میں بیٹھ کر اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم ذرا پہلے چلتے ہیں، ہم ایک ایسی مثال لیتے ہیں جو کئی صدیوں پہلے وقوع پذیر ہوئی۔ ایک بہت بڑے شاعر جلال الدین رومی جو تھے انہوں نے مثنوی معنی لکھی۔ اب جو مثنوی معنی ہے یہ فارسی کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اور فارسی شاعری میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس میں کچھ چند اشعار ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں تھیوری آف ایوولوشن یا ڈارون کی تھیوری کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ڈارون 18ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہے اور جلال الدین رومی 12ویں صدی کے شاعر ہیں، یعنی 500-600 سال پہلے وہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ از جمادی مردم و نامی شدم وزنما مردم با حیوان برزدم مردم از حیوانی و انسان شدم پس چے ترسم کی زمردم کم شدم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جماد تھا، مر گیا تو نباتات بنا، نباتاتی شکل میں مر گیا تو حیوان بنا، پھر حیوانی حالت سے مرا تو انسان بنا۔ اب مجھے اس موت کا کیا خوف جو مجھے کم تر نہیں بلکہ اعلیٰ یا بلند تر بنا رہی ہے۔ اب یہ ایک پورا عمل ہے جو ایوولوشن کا عمل ہے جس سے سائنٹیفک میتھڈ سے بیان کیا گیا، اور ڈارون ہی ہمارے سامنے ایوولوشن کا ایک بہت بڑی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جمادات کی صورت میں تھا۔ جمادات کہتے ہیں پتھر یا اس طرح کی چیزیں، سخت چیزیں۔ تو کیا زمین شروع میں اسی طرح تھی جس کو سائنس آج بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سائنس کہتے ہیں کہ اس جمادات میں، اس سخت زمین میں کوئی جاندار پیدا ہوا، نباتات پیدا ہوئے، درخت پیدا ہوئے یا پھول پودے پیدا ہوئے، جڑی بوٹیوں والی چیزیں پیدا ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر حیوان پیدا ہوا۔ حیوان کہاں پیدا ہوا؟ پانی میں۔ یا خلوی جاندار پیدا ہوئے، وہ حیوانی شکل میں تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حیوان ارتقاء کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوئے۔ یہ ایوولوشن کی ایک سادہ سی چیز ہے جو 500-600 سال پہلے جلال الدین رومی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شاعر کا تخیل کہاں تک جاتا ہے۔ اب وہ بات جو 500-600 سال بعد آ کے نمودار ہوئی، سامنے آئی، تو انسانوں نے دیکھا کہ اسی طریقے سے ایوولوشن ہوئی، یعنی زمین بنی، اس میں
پھر چیزیں رہنے کے قابل زمین بنی، پھر جانور ہوئے، پھر حیوان پیدا ہوئے، اور پھر انسان کی شکل یا انسانی شکل میں چیزیں پیدا ہوئی. تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جلال الدین رومی اس سے آگے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ مزید مجھے آگے کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو دیکھ اپنے ایک شاعر کا تخیل کس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ کئی صدیوں پہلے ایک اپنے تخیل کی طاقت سے اپنے شعروں میں وہ بات کر دیتا ہے، جو بعد میں ہمیں لگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو شاعروں اور ادیبوں کی چیزیں بھری پڑی ہیں اس سے. اگر ان چیزوں کو سائنٹیفک میتھڈ سے دیکھا جائے، سائنسی طریقے سے دیکھا جائے، تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان کی جو تخیل کی طاقت ہے اس کو جان سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو تخیل کی طاقت ایک سادہ انداز میں بھرپور طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو لائٹ آف لٹریچر کے ساتھ جڑے رہیے. لائٹ آف لٹریچر ادب کی سادہ تفہیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے.